بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 288 ہے، جس کا عنوان ہے باب بدء الاذان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ حدیث کو شروع کرنے سے پہلے کتاب الصلاح کے الفاظ کی ہم ذرا تحقیق ذکر کر دیں۔ صحیح مسلم کی شرح اکمال و اکمال المعلم کے مطابق لفظ صلاح کے مادہ اشتقاق اور اس کے معنی کے بارے میں علماء کے مختلف اور دلچسپ اقوال ہیں، جن کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک صلاح اصل میں دعا کے معنی میں ہے، کیونکہ نماز کا ایک بڑا حصہ دعا پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعد نے اسے رحمت سے مشتق مانا ہے، کیونکہ نماز بندے پر اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ صلہ سے نکلا ہے، کیونکہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ملاقات اور تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک لطیف نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ صلیۃ العود یعنی لکڑی کو آگ پر تپا کر سیدھا کرنا اس سے مشتق ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کی کجی دور کر دیتی ہے، اسی طرح نماز بندے کو گناہوں سے پاک کر کے اسے اطاعت گزاری پر سیدھا کر دیتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بعض علماء نے اسے المصلی سے مشتق قرار دیا ہے۔ گھوڑ دوڑ میں سابق کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے کو مصلی کہا جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ نماز کا درجہ کلمہ شہادت کے فوراً بعد یعنی دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسری یہ کہ نمازی اپنے امام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے، اگرچہ یہ قول خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز پر صادق نہیں آتا، کیونکہ آپ علیہ السلام تو سابق اور پیشوا تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صلوین سے مشتق ہے۔ صلوین کہتے ہیں کولے کی ہڈیوں یا رگوں کو، کیونکہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ان پر زور پڑتا ہے اور وہ مڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی رسم الخط میں صلاح کو واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا اصل مطلب کسی چیز کی طرف تقرب کے لیے متوجہ ہونا یا کسی کام کو لازم پکڑ لینا ہے۔ چونکہ نمازی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اس لیے اسے صلاح کہا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال حدثنا محمد بن بکر قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اکٹھے ہو جاتے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت مقرر کرتے تھے، اور کوئی آدمی بھی ان کو نماز کے لیے نہیں پکارتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے اس کے بارے میں بات چیت کی۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ نصارہ کے ناقوس کی طرح ناقوس لے لو، اور بعض نے کہا کہ یہود کی طرح سینگ لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کسی شخص کو مقرر نہیں فرما دیتے کہ جو نماز کے لیے بلائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی جو ابن راہوے کے نام سے معروف تھے، ثقۃ حافظ امام۔ دوسرے ہیں محمد بن بکر البرسانی صدوق۔ تیسرے ہیں محمد بن رافع القشیری ثقۃ عابد۔ چوتھے ہیں عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحميري ثقۃ حافظ شہیر۔ پانچویں ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز۔ چھٹے ہیں ہارون بن عبداللہ
ثقۃ، ساتویں ہیں حجاج بن محمد الاعور ثقۃ ثبت، آٹھویں ہیں نافع مولا ابن عمر رضی اللہ عنہما ثقۃ ثبت فقیہ، اور 9ویں نمبر پر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، 73 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ لفظ اذان کے لغوی معنی اعلان کرنے اور خبر دینے کے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے عام اعلان ہے۔ شرعی اصطلاح میں مخصوص الفاظ کے ذریعے نماز کے وقت کی اطلاع دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ نماز باجماعت کی تاکید بہت زیادہ ہے اور بغیر کسی اطلاع یا اعلان کے سب لوگوں کا ایک وقت اور ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں، تو انہوں نے اس کے طریقے پر غور و فکر شروع کیا۔ کسی نے آگ جلانے کی تجویز دی، کسی نے قرن اور کسی نے گھنٹی یعنی ناقوس بجانے کا مشورہ دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو مسترد فرما دیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان اور اقامت کے الفاظ سکھائے گئے، جس کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا حق یعنی سچا خواب کہہ کر فرمائی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس قصے سے چند انتہائی اہم اصول اخذ کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی احکام انسانی مصلحتوں اور ضرورتوں کے پیش نظر مشروع کیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دینی معاملات میں غور و فکر اور اجتہاد کا دخل موجود ہے، اور دین میں تیسر یعنی آسانی پیدا کرنا ایک بنیادی اصول ہے، اور شاعر دین میں ان قوموں کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے جو گمراہی میں حد سے بڑھ چکی ہیں۔ ایسے ہی غیر نبی کو بھی خواب یا الہام کے ذریعے حق بات کی اطلاع ہو سکتی ہے، لیکن وہ تب تک امت کے لیے حجت یا قانون نہیں بنتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ فرما دیں۔ حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اذان محض ایک اطلاع یا اعلان نہ ہو، بلکہ اسے شاعر اسلام میں شامل کیا جائے۔ یہ پکار بلند و بالا جگہوں سے دی جائے تاکہ دین کی عظمت ظاہر ہو اور لوگوں کا اسے قبول کرنا اللہ کے دین کی اطاعت کی علامت بن جائے۔ اس لیے اذان کو اللہ کے ذکر، توحید اور رسالت کی گواہی اور نماز و کامیابی کی دعوت پر مشتمل رکھا گیا تاکہ وہ مقصد بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان اپنے مختصر الفاظ کے باوجود تمام بنیادی عقائد کو سمیٹے ہوئے ہے، یہاں تک کہ اس میں فلاح کا ذکر کر کے آخرت اور دوبارہ جی اٹھنے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں لفظ یتحینون استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان نماز کے اوقات کا اندازہ لگایا کرتے تھے تاکہ ٹھیک وقت پر مسجد پہنچ سکے۔ چونکہ اس وقت اعلان کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا، اس لیے ہر شخص اپنی فہم کے مطابق وقت کا حساب رکھتا تھا۔ جب نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا تو صحابہ کرام نے اس پر باہمی گفتگو کی۔ اس سے یہ ایک اہم اصول معلوم ہوا کہ اہم دینی اور اجتماعی معاملات میں مشاورت کرنا سنت ہے۔ مشاورت کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ تمام شرکاء اپنی اپنی رائے اخلاص کے ساتھ پیش کریں اور پھر امیر یا صاحب معاملہ اس رائے کو اختیار کرے جس میں اسے مصلحت نظر آئے۔ صحابہ کرام کی جانب سے دی گئی تجاویز میں سے ایک ناقوس اختیار کرنا تھا۔ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے مطابق ناقوس لکڑی کے ایک لمبے تختے کو کہتے ہیں جس پر چھوٹی لکڑی ماری جاتی ہے، اور یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ دوسری تجویز قرن کی بجانے کی تھی، اسے بوق یا شبور بھی کہا جاتا ہے، جس میں پھونک ماری جاتی ہے تاکہ آواز سن کر لوگ جمع ہو جائیں۔ یہ یہودیوں کا مذہبی شعار تھا۔ جب مختلف تجاویز سامنے آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کو بھیج دو جو نماز کی پکار بلند کرے؟ ان کے اس جملے میں غیر مسلموں کی مشابہت پر ایک لطیف انکار بھی تھا اور انسانی آواز کے ذریعے اعلان نماز کی ایک بہترین ترجیح بھی۔ گویا انہوں نے یہ سمجھایا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقوں پر اتفاق کرنے کی بجائے ہمیں اپنا ایک منفرد راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دینا کہ اٹھو اور نماز کے لیے پکارو، اس کے بارے میں قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سے مراد مخصوص اذان دینا نہیں تھا، بلکہ صرف نماز کے وقت کی اطلاع دینا مقصود تھا۔
حضرت سعید بن المسیب کی روایت کے مطابق اس وقت حضرت بلال اعلان کے لیے الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ پکارا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان تمام روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بظاہر ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی آدمی کو بھیج کر اعلان کروانے کا مشورہ دیا، اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ ابن زید کو وہ مشہور خواب آیا جس میں اذان کے باقاعدہ الفاظ سکھائے گئے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اذان کی باقاعدہ شروعات ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی، اگرچہ بعض کمزور روایات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اذان مکہ میں شروع ہو چکی تھی، لیکن حافظ ابن حجر اور ابن منذر کی تحقیق کے مطابق ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں نماز کی فرضیت سے لے کر ہجرت تک اور پھر مدینہ میں اس مشاورت تک نماز بغیر اذان کے ہی ادا کی جاتی رہی۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے اذان کے مکہ میں شروع ہونے والی ضعیف روایات اور مدینہ والی صحیح روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محققین کے نزدیک ان کی یہ کوشش تکلف اور زبردستی پر مبنی ہے۔ علمی دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ ان روایات کو اختیار کیا جائے جو سندن صحیح ہیں، اور وہ یہی ثابت کرتی ہیں کہ اذان کا باقاعدہ نظام مدینہ منورہ میں ہی رائج ہوا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے ہم اس حدیث کے فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ اس واقعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبہ عبادت اور نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اس قدر حریص تھے کہ اذان کا باقاعدہ طریقہ رائج ہونے سے پہلے ہی محض وقت کے اندازے پر خود بخود مسجد میں جمع ہو جایا کرتے تھے تاکہ ان کی جماعت فوت نہ ہو۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ کے مطابق یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ احکام دین کو محض الفاظ کے ظاہر تک محدود رکھنے کی بجائے ان کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں اور معنی سے استنباط کرنا بھی شرعی طریقہ ہے۔ اس میں انسانی مصالح اور سہولت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ پریشانی درپیش تھی کہ اگر وہ نماز کے لیے بہت جلدی آ جائیں تو ان کے دنیاوی مشاغل متاثر ہوتے تھے، اور اگر دیر سے آئیں تو نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس انسانی ضرورت اور مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کیا کہ کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جس سے نماز کے وقت کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ اس حدیث سے ایک انتہائی اہم شرعی قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ عبادات اور اپنی مخصوص مذہبی اور قومی عادات میں یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر غیر مسلم اقوام کی مخالفت کریں اور ان کے طریقوں سے بچیں۔ جب صحابہ کرام نے ناقوس اور قرن کی تجویز دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف اس لیے مسترد فرما دیا کہ یہ ان اقوام کے مذہبی شعار تھے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کی ایک منفرد اور ممتاز پہچان برقرار رکھنے پر زور دیتا ہے تاکہ وہ اپنی عبادات میں کسی دوسری قوم کے رنگ میں نہ رنگے جائیں۔ اسی طرح اذان کی مشروعیت میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے خواب کو بنیاد بنانا مومن کے سچے خواب کی فضیلت اور اس کے بلند مقام کی دلیل ہے۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں درج ذیل بشارتیں دی گئی ہیں۔ صحیحین کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچے اور صالح خواب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نبوت کی خوشخبریوں میں سے اب صرف صالح خواب باقی ہیں جنہیں یا تو مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے خواب دیکھا تھا، حکم دیا کہ وہ اذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دیں، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ بلند اور پر اثر آواز والے ہیں۔ محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کی آواز نہ صرف بلند ہونی چاہیے تاکہ دور تک سنائی دے، بلکہ اس میں حسن اور تاثیر بھی ہونی چاہیے تاکہ سننے والوں کے دل مائل ہوں۔ ایک یہاں اہم فقہی مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو افراد ہوں، ایک کی آواز بہت اچھی اور بلند ہے لیکن وہ اذان پر اجرت یا وظیفہ مانگتا ہے، جبکہ دوسرا شخص مفت یعنی رضاکارانہ طور پر اذان دینا چاہتا ہے مگر اس کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے، تو کسے ترجیح دی جائے گی؟
فقہائے احناف اور شوافے کے نزدیک صحیح قول یہی ہے کہ زیادہ اچھی اور بلند آواز والے کو ترجیح دی جائے گی اور اسے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، کیونکہ اذان کا اصل مقصد لوگوں کو متوجہ کرنا اور جمع کرنا ہے، اور یہ مقصد خوش الحانی سے زیادہ بہتر طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ امام ابن المنذر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ جس کی آواز سب سے زیادہ بلند ہو وہی اذان کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اذان کا مقصد ہی لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے، اور بلند آواز اس مقصد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ علماء نے اذان کی 4 عظیم حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت ہے اسلام کے شعار کا اظہار، یہ اعلان کرنا کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے اور یہاں اسلام کا بول بالا ہے۔ نمبر 2، کلمہ توحید کی بلندی، اللہ کی بڑائی اور توحید کا پیغام گھر گھر پہنچانا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وقت اور جگہ کی اطلاع، لوگوں کو بتانا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور جماعت کس جگہ قائم ہوگی۔ نمبر 4 ہے جماعت کی دعوت، مسلمانوں کو انفرادی عبادت کی بجائے با جماعت نماز کی طرف بلانا۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔